تو آج ہم نسیم حجازی کے ایک بہت آپ کہہ لیں مشہور ناول شاہین اس پر کچھ بات کریں گے۔ جی یہ ناول مسلم اسپین یعنی اندلس جی کے آخری دنوں اس کے زوال کی کہانی ہے، اور آج ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ناول ہمیں کیا بتاتا ہے، کیسے وہ تہذیب جو صدیوں تک علم و فن کا مرکز رہی وہ آخر ختم کیسے ہوئی۔ جی بالکل۔ اندلس کی تاریخ تو شاندار تھی، علم، فلسفہ، سائنس، فن تعمیر، ہر چیز میں کمال تھا ان کا۔ لیکن نسیم حجازی صاحب نا وہ ناول میں ایک بہت اہم بات کرتے ہیں، اچھا۔ وہ یہ کہ اندلس کا زوال صرف باہر کے حملوں سے نہیں ہوا۔ اصل میں وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ بھائی اصل کمزوری تو گھر کے اندر ہی پیدا ہو چکی تھی۔ صحیح۔ یعنی ناول کا مرکزی خیال یہی ہے کہ جو اندرونی مسائل تھے نا وہ باہر کے خطرات سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوئے۔ اچھا، تو یہ بات ہے، کیونکہ تاریخ میں ہم فرڈینانڈ اور آزابیلا جیسے نام تو سنتے ہیں جی جنہوں نے غرناطہ پر قبضہ کیا، جی ہاں لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ نسیم حجازی کے مطابق ان کو کامیابی ملی ہی اس لیے کہ اندلس اندر سے کمزور تھا۔ بالکل، وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ناول ان اندرونی کمزوریوں کو کیسے کیسے دکھاتا ہے۔ دیکھیں ناول میں کئی چیزیں بہت واضح ہیں۔ ایک تو ہے اخلاقی زوال، یعنی وہ کردار، وہ اقدار جن پر وہ معاشرہ کھڑا تھا ان میں کمزوری آ گئی۔ اچھا۔ ناول میں جگہ جگہ حکمرانوں، امیروں کی عیش و عشرت، خود غرضی، اقتدار کی جنگ، ان سب کا ذکر ہے۔ پھر مسلمانوں میں خود شدید اختلافات تھے، گروہ بندیاں تھیں، مختلف ریاستیں، سردار وہ ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ مل کر دشمن کا مقابلہ کرتے۔ یعنی اتحاد نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ اور ہاں، غداروں کا کردار بھی ہے، ذاتی فائدے کے لیے دشمن سے مل جانے والے لوگ۔ ناول دکھاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مل کر نا وہ معاشرے کی بنیادیں کھا رہی تھیں، جیسے دیمک کھاتی ہے۔ اور ناول میں اس ٹوٹ پھوٹ کی تصویریں بھی بہت واضح ہیں، ہے نا؟ مجھے یاد آ رہا ہے وہ حصے جہاں کردار ماضی کو یاد کر کے روتے ہیں، جی جی جیسے غرناطہ کے بارے میں وہ سوال، کیا یہ وہی غرناطہ ہے، وہی سرزمین جہاں علم نے چراغ جلائے تھے، اور پھر آج کا حال کہ آج ہر گلی خاموش ہے۔ بالکل، وہ تضاد بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ تضاد واقعی بہت گہرا دکھایا گیا ہے، اور انہی حالات میں پھر بدر بن مغیرہ جیسے کردار آتے ہیں جو مزاحمت کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ اکیلے کیا کر لیتے۔ صحیح کہا۔ وہ جیسے ایک فرد کی جدوجہد بن جاتی ہے، جب پوری قوم کمزور ہو جائے تو شاید اکیلے کی قربانی بھی کچھ نہیں بدل سکتی۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ناول ان کمزوریوں کو 1492 میں غرناطہ کے گرنے سے جوڑتا ہے۔ حجازی صاحب کا موقف بڑا واضح ہے۔ جب آخری حملہ ہوا نا تو اندلس کی روح تو پہلے ہی مر چکی تھی، اچھا۔ وہ صرف ایک جسم تھا جس کا گرنا باقی تھا۔ ناول میں ایک کردار کہتا بھی ہے، میرا خیال ہے، کہ ہم نے دشمن کو شکست نہیں دی کیونکہ ہم نے خود کو شکست دے دی تھی۔ بہت گہری بات ہے، بہت گہری۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم وہ بات جو کردار پر زور دیتی ہے۔ اسلام تخت سے نہیں کردار سے گرتا ہے۔ ہاں، یہ جملہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، نسیم حجازی بار بار اس خیال پر زور دیتے ہیں کہ اصل طاقت حکومت یا شان و شوکت نہیں ہوتی، اصل طاقت تو لوگوں کے، قوم کے کردار میں ہوتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ نسیم حجازی کے شاہین کے مطابق اندلس کا زوال صرف باہر کے دھکوں سے نہیں ہوا، نہیں، بلکہ اس کی دیواریں اندرونی کمزوریوں، اختلافات، اخلاقی گراوٹ، ان سب کی وجہ سے پہلے ہی کمزور تھیں۔ باہر کا حملہ تو بس آخری ضربہ تھی۔ بالکل بالکل۔ ناول میں ایک طرح کی تاریخی وارننگ ہے، تنبیہ ہے۔ یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں، یہ تو مستقبل کے لیے سبق ہے۔ صحیح۔ خاص طور پر وہ کردار والی بات، اسلام تخت سے نہیں کردار سے گرتا ہے، یہ صرف ایک نعرہ نہیں، یہ ان کے تجزیے کا، ان کے پیغام کا نچوڑ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کسی بھی قوم کی اصل طاقت اس کے پیسے یا ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اخلاقی اور روحانی استحکام میں ہوتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اگر یہ تجزیہ درست ہے کہ اندرونی کمزوریاں اتنی ہی یا شاید اس سے بھی زیادہ تباہ کن ہو سکتی ہیں جتنے باہر کے خطرے، جی تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی تہذیب میں اندرونی زوال کی وہ پہلی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کیا ہم انہیں اپنے آس پاس پہچان سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید آج بھی غور کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ماضی میں تھا۔